آج ہم بات کریں گے جادو ٹونا کے بارے میں۔ کیا یہ حقیقت میں جادو ہے یا پھر انسان کا وہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعی ہماری ہر ناکامی، ہر بیماری اور ہر پریشانی کے پیچھے جادو ہی ہوتا ہے، یا ہم نے اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں اور غفلتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جادو کو بہانہ بنا لیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے آج کے مسلمان کو خوف، وہم اور بد اعتمادی کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ جادو ٹونا ایک ایسا موضوع بن چکا ہے جس نے گھروں کا سکون، دلوں کا اطمینان اور ایمان کی مضبوطی چھین لی ہے، اور لوگ حقیقت سمجھے بغیر ہر مسئلے کا الزام اسی پر ڈالنے لگے ہیں۔ کوئی بیماری ہو جائے تو کہا جاتا ہے جادو ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کہا جاتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو تو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ دشمن نے جادو کروا دیا ہے۔ حالانکہ یہ سوچ انسان کو مسئلہ حل کرنے کے بجائے اندر سے کمزور، خوف زدہ اور مایوس بنا دیتی ہے۔ اسلام جادو کے وجود کا انکار نہیں کرتا، لیکن اسلام ہمیں یہ بھی واضح طور پر سکھاتا ہے کہ جادو کوئی خوف مختار طاقت نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں جادو کا ذکر آیا ہے، وہیں یہ بات بھی ٹھوک انداز میں فرما دی گئی ہے کہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس حقیقت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت نہ جادو کے پاس ہے، نہ جادوگر کے ہاتھ میں، بلکہ ہر طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اگر جادو واقعی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہوتا تو جادوگر خود کبھی بیمار نہ ہوتا، کبھی محتاج نہ ہوتا، کبھی ذلیل و خوار نہ ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جادو کرنے والا سب سے پہلے خود شیطان کے جال میں پھنستا ہے اور اپنی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ جادو عموماً حسد و بغض، انتقام، لالچ اور دل کی گندگی سے جنم لیتا ہے، اور یہی وہ گندگی جو انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا اور اسے ہلاک کرنے والے اعمال میں رکھا، کیونکہ یہ انسان کو اللہ پر توکل کے بجائے مخلوق کا محتاج بنا دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر عاملوں، پیروں، جعلی اور نقلی باباؤں اور نام و نہاد دم کرنے والوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے ہیں۔ تعویذ، دھاگے کے کیل، انگوٹھیاں اور شرکیہ طریقوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو خاموشی سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی ایسے راستے اپنائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری، ہر تکلیف اور ہر پریشانی میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اس کا علاج بھی کسی عامل کے پاس جا کر نہیں ہوا بلکہ قرآن کے ذریعے ہوا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس اسی لیے نازل کی گئیں تاکہ قیامت تک آنے والے امت کو یہ پیغام مل جائے تاکہ حفاظت، شفا اور نجات قرآن میں ہے۔ جادو کا سب سے بڑا ہتھیار انسان کا خوف ہے، کیونکہ خوف آہستہ آہستہ ایمان کو اندر سے کھا جاتا ہے، اور جب انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مومن کی پہچان خوف نہیں بلکہ یقین ہے، اور یہی یقین اسے حالات کے طوفانوں میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ جو شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے اس کے دل میں سکون خود بخود اترنے لگتا ہے۔ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ وہم، شک اور بدگمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ حلال رزق ایمان کو طاقت دیتا ہے، جبکہ حرام رزق دل کو سیاہ اور عبادت کو بے اثر کر دیتا ہے۔
بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی یا نفسیاتی ہوتی ہیں، جن کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے نہ کہ عامل کے پاس۔ تو دوستو، اسلام میں ہمیں عقل کے استعمال سے نہیں روکتا، بلکہ عقل کو اللہ کی عظیم نعمت قرار دیتا ہے۔ ہر مسئلے کو جادو کہہ دینا دراصل اپنی ذمہ داریوں اور کوتاہیوں سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس کے درجات میں بلند کرنا چاہتا ہے، اور ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر مشکل جادو نہیں ہوتی۔ جادو تقدیر کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ خوف کی زندگی نہیں جیتا۔ ہمارے گھروں سے سکون ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ نماز اور ذکر و اذکار اور قرآن سے دوری ہے، کیونکہ جب گھروں میں قرآن کی آواز بند ہو جاتی ہے تو وسوسے اور شک جگہ بنا لیتے ہیں۔ شیطان انسان کو انسان سے لڑانے میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جادو کا سب سے بڑا نقصان جسم کو نہیں بلکہ ایمان کو پہنچتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پہاڑ بن جاتی ہیں۔ آیت الکرسی شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ ہے، اور صبح شام کی دعائیں مومن کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ عامل کے در پر جانا وقتی تسلی تو دے سکتا ہے، مگر مستقل نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ اللہ کے در پر جانا دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ جادو سے ڈرنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اسے مزید بڑھا دیتا ہے، جبکہ اللہ سے جڑ جانا ہر مسئلے کا سب سے مضبوط حل ہے۔ ایمان انسان کو اندر سے اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ باطل خود بخود ٹوٹنے لگتا ہے۔ شیطان انسان کو مایوسی میں ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ امید دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، انسان کی مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے، جبکہ امید ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ گھر کا ماحول تعویذ سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے بدلتا ہے۔ بچوں کی تربیت خوف سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ گناہوں کی کثرت بھی زندگی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ سچی توبہ انسان کو اندر سے بالکل پاک اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ سجدہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ کسی جادوگر سے نہیں ڈرتا۔ یقین وہ طاقت ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جادو کے چرچے شیطان کو فائدہ دیتے ہیں، جبکہ ایمان کی باتیں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں خوف پھیلانے کے بجائے شعور پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سنبھالنے اور مضبوط بنانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن انسان کو اندھیروں سے نکال کر وہ روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جس دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے وہاں کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ جادو کے نام پر نفرت پھیلانا اسلام کا طریقہ نہیں، کیونکہ اسلام نفرت نہیں بلکہ اصلاح سکھاتا ہے۔ جادو کا دراصل علاج شک نہیں بلکہ یقین ہے۔ جادو کا طور تعویذ سے نہیں بلکہ دعاؤں سے ہے۔ جادو کا مقابلہ کوئی عامل سے نہیں بلکہ اللہ خود کرتا ہے، اور جب اللہ محافظ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو خوف نہیں بلکہ ایمان دینا چاہیے، کیونکہ مضبوط ایمان والا انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ جادو انسان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایمان انسان کو جوڑنے اور سنوارنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ برا ہونے نہیں دیتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت سی پریشانیاں صرف ہمارے وہم کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں، جن کا علاج علم اور ذکر سے ہوتا ہے۔ علم انسان کو سوال کرنے اور صحیح سمجھ حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہے، کیونکہ دین
آندھی تقلید کا نہیں بلکہ بصیرت کا نام ہے۔ جادو سے زیادہ خطرناک چیز جہالت ہے، جو خوف کو جنم دیتی ہے، جبکہ علم خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان انسان کو باوقار، مطمئن اور مضبوط بناتا ہے۔ مومن حالات سے نہیں گھبراتا بلکہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ محترم سامعین کرام، سچا مومن دل کے سکون کے ساتھ جیتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے خوف کی نہیں بلکہ یقین اور امید کی باتیں نکالنی چاہیے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح جادو کے قصوں سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے ہوتی ہے۔ قرآن سے جڑا ہوا معاشرہ خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، صبر اس کی زندگی کا سہارا ہے، اور شکر نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ اور آخر میں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس جادو، کس شیطان اور کس انسان کی مجال ہے کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ یہی یقین اگر دل میں اتر جائے تو خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ایمان زندہ ہو جاتا ہے، اور انسان دنیا میں بھی سرخ روح ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایمان کو مضبوط اور ہر باطل سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں اور شیئر کر دیں۔